عن الأعز ابن يسار المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم۔ توبہ اور اس کی فضیلت سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے، اور آپ حضرات کی خدمت میں آج صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھی گئی جس کے راوی صحابی رسول حضرت اغر ابن یسار المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسانوں، تمام انسانوں کو خطاب کیا اور کہا اے انسانوں توبوا الی اللہ، تم سب اللہ سے توبہ کرو، واستغفروا، اور اس سے مغفرت طلب کرو، یعنی مغفرت مانگو، معافی مانگو۔ ایک تو اللہ کی طرف پلٹو، اللہ سے رجوع کرو، دوسرا اللہ سے مغفرت اور معافی مانگو۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ، میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، فی الیوم، دن میں 100 مرہ، 100 مرتبہ، میں 100 مرتبہ دن میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کا حکم دیا ہے تمام انسانوں کو، اور اس کے بعد اپنے عمل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارک ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام پہلے اور اگلے، پچھلے اور اگلے دونوں طرح کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اور پھر اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کس بات کا؟ توبہ اور استغفار کا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے بارے میں یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے مغفرت اور توبہ کرتے ہیں دن میں کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اب دیکھیں اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس میں سے 4 باتوں کا ہم تذکرہ کریں گے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ توبہ کرنا یہ واجب ہے، انسان پر توبہ کرنا واجب ہے۔ یہ بات گزشتہ درس میں بھی آئی تھی کہ توبہ کرنا ہر ایک کی جانب سے واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اے انسانوں توبو، حکم دیا ہے کہ تم سب توبہ کرو۔ تو جب حکم دیا جاتا ہے تو جس بات کا حکم دیا جائے وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اور سارے انسانوں کو خطاب کیا، الگ نہیں کیا کہ مومنوں کو توبہ کرنا ہے اور باقیوں کو توبہ نہیں کرنا ہے، بلکہ سب کو توبہ کرنا ہے۔ اور توبہ کی الگ الگ شکل ہوگی۔ اگر مومن نہیں ہے تو اس کو ایمان لا کر اب توبہ کرنا ہے، اور مومن ہے تو اپنے گناہوں کی اگر اس سے گناہ ہوئے تو توبہ کرنا ہے۔ سب کو توبہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ معلوم ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ سے توبہ کرو۔ گویا یہ معلوم ہوا کہ توبہ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، جیسا کہ کل کے درس میں کیا آیا تھا؟ توبہ کی کتنی شرطیں بتائی گئی تھی؟ 5 شرطیں بتائی۔ تو پہلی شرط کیا تھی اس میں؟ اخلاص ہونا چاہیے توبہ میں، یعنی اللہ کے خوف اور اللہ سے قریب ہونے کی امید میں توبہ کرنا ہے، کسی اور مقصد سے توبہ نہیں کرنا ہے۔ تو دوسری بات یہاں بھی معلوم ہوئی کہ اللہ ہی سے توبہ کرنا ہے، دنیا کے ڈر سے توبہ نہیں، کسی اور دنیا کی مفاد کے لیے توبہ نہیں، کسی اور چاہت کے لیے توبہ نہیں، بلکہ اللہ سے توبہ کرنا، یعنی اللہ کے خوف سے کہ وہ سزا دے گا، اور اللہ سے قریب ہونے کی امید میں توبہ کرنا۔ یہ دوسری بات معلوم ہوئی۔ اس کے بعد تیسری بات معلوم ہوئی، اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ کثرت سے توبہ کرنا ہے۔ توبہ اور استغفار کثرت سے، یعنی زیادہ زیادہ توبہ کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے، تھوڑا بہت نہیں بلکہ زیادہ کرنا ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ میں دن بھر میں 100 مرتبہ، ایک روایت میں آیا کہ میں دن بھر میں اللہ سے مغفرت اور اللہ سے توبہ 70 سے زیادہ کرتا ہوں۔ تو اہل علم نے کہا کہ یہ 100 کا جو تعداد آئی ہے یا کہیں 70 سے زائد کی تعداد آئی ہے، یہ تعداد زیادہ بتانا مقصود ہے کہ میں کثرت سے توبہ کرتا ہوں، کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ تیسری بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ چوتھی بات ایک تنبیہ کے طور پر رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار ہیں؟
کوئی سوچ سکتا ہے نا اس حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گنہگار ہیں، یہ سوچ سکتا ہے۔ تو اس بات پر تنبیہ رکھیں، اس بات سے خبردار رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ انبیاء سے عام انسانوں کی طرح گناہ سرزد نہیں ہوتے، چونکہ ان کا مقام اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام انسانوں کے حساب سے گناہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن رب ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں وہ گناہ قرار پاتی ہیں۔ جیسے کہ بہت ساری روایتوں سے وہ چیز ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر چکے ہیں۔ تو پھر یہ توبہ کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے توبہ کیوں کر رہے ہیں اور اتنی کثرت سے استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، ذہن میں آ سکتا ہے۔ اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے، سب سے پہلا جواب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے ہونے کی دلیل دے رہے ہیں کہ میں بندہ ہوں اس لیے کرتا ہوں توبہ۔ سمجھ میں یہ عقیدے کا مطلب سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے؟ بندے ہیں، اور بندے کی خاصیت کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف، معبود کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے استغفار مغفرت طلب کرتا ہے، تو بندے ہونے کی دلیل ہے انسان کی کہ وہ استغفار اور توبہ کرے۔ یہ بات ہے پہلی بات۔ جیسے بعض لوگ جو کچھ لوگ یہ غلط عقیدہ بھی رکھتے ہیں، بلکہ یہ کثرت سے پھیل بھی رہا ہے کہ اللہ اور رسول ایک ہی ہے، اس طرح کا عقیدہ بھی بعض لوگ رکھتے ہیں، سب نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ وسوسہ کہیں پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ اور رسول اللہ دونوں ایک ہی ذات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک شعر میں کسی نے یہ کہہ دیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ ہو کر۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا خطر۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار اور کثرت، توبہ اور استغفار کثرت سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم رہے امت کو کہ اللہ معبود ہے اور میں عبد ہوں، اس لیے میں توبہ اور استغفار کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، امت کے لیے قانون دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے لیے قانون دینا ہے۔ قانون کیا ہے؟ توبہ اور استغفار کا قانون، کہ چونکہ میں بحیثیت نبی اور رسول کے تمہیں قانون دے رہا ہوں کہ توبہ اور استغفار بھی کرنا ہے، اس لیے۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات، کس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کرتے ہیں؟ اپنی عبدیت کے کمال کی وجہ سے۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے بندہ ہونا، ایک ہوتا ہے کامل بندہ ہونا۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ اس کو ایک ہوتا ہے بندہ ہونا اور ایک ہوتا ہے کامل بندہ۔ غلطیاں اور گناہ نہ ہونے کے باوجود بھی انسان استغفار اور توبہ کر رہا ہے، مغفرت طلب کر رہا ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ وہ بندہ بالکل کامل ہے اپنے عبدیت میں، اپنے بندے ہونے میں کامل ہے، مکمل ہے۔ یہ بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ تین بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ چوتھی بات یاد رکھیں، توبہ استغفار صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ گناہ ہوگا تبھی توبہ کریں گے، گناہ سرزد ہوگا تبھی استغفار کریں گے، نہیں، بس کبھی کبھی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے توبہ اور استغفار ہوتا ہے۔ یہ بات آپ غور سے سنیں، توبہ اور استغفار کس لیے ہوتا ہے؟ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے عطا کر رکھی ہے، کہیں اس میں کوتاہی تو ہو سکتی ہے نا۔ آنکھوں کی نعمت، کانوں کی نعمت، دل اور دماغ کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، پیر، اور کتنی نعمتیں ہم سوچ نہیں سکتے، اس کو گن نہیں سکتے، اس کا احصاء نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں کا شکر کس طرح سے ادا کیا جائے گا؟ توبہ اور استغفار۔ اللہ میں تیری طرف پلٹ رہا ہوں، اللہ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، ان نعمتوں کا میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی آج کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ ہاں، نہیں کر سکتا۔
کانوں کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں ادا کر سکتا. تو توبہ استغفار کثرت سے جو ادا کرتا ہے گویا یہ معنی بھی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں کثرت سے تاکہ معنی یہ رہے کہ میں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر رہا ہوں. ایک اور بات آپ دیکھیں, نماز پڑھنے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں 3 مرتبہ؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. کیا کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں, اللہ میں تجھ سے معافی. کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ ارے نماز تو پڑھ لی آپ نے, اب معافی کس چیز کی؟ گناہ کر لیا کیا آپ نے؟ گناہ تو نہیں ہوا نا, کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں اہل علم کہ اس کا معنی, اس میں 2 معنی. کیوں استغفار کرتا ہے بندہ؟ نمبر 1, نماز پڑھا, اس کا حق میں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکا ہوں, وسوسے آئے, خیالات آئے, صحیح سے ارکان نہیں ادا ہوئے, معاف کر دے اللہ تعالیٰ. کیا کر دے؟ معاف کر دے. ایک بات ہوگی. دوسری بات, اس میں یہی بات اہل علم نے یہ بھی کہی ہے کہ 3 مرتبہ استغفار اس لیے بھی بندہ ادا کرتا ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت جو تیرا حکم تھا میں نے ادا کیا تیری توفیق سے, لہذا اس کے شکرانے میں یہ 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس نقطے کو بھی آپ سمجھے کہ استغفار اور توبہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار اس لیے اتنے کثرت سے کرتے تھے تاکہ آپ اللہ کی نعمتوں کا زبان سے شکر ادا کر سکیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو ہمیں معلوم ہوئی اس حدیث سے. نمبر 1, توبہ واجب ہے, ضروری ہے. نمبر 2, توبہ میں اخلاص ضروری ہے. نمبر 3, کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ. اتنا پہلے کافی ہوگا. اور بھی بہت سارے صیغے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ جو صیغہ میں نے بتایا یہ تو اتنا عظیم ہے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی آدمی جنگ سے پیٹھ دکھا کے بھاگتا وہ بھی معاف ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ کبیرہ گناہ ہے. جنگ سے پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا یہ کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ. کبیرہ بھی نہیں, اکبر الکبائر. کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے, اس کیٹیگری میں آتا ہے. یہ گناہ بھی اس صیغے سے معاف ہو جاتا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور بھی صیغے استغفر اللہ واتوب الیہ یہ پڑھ سکتا ہے انسان. بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ کثرت سے ہمیں استغفار اور توبہ کرنا چاہیے. ہم تو بہرحال معصیت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, گنہگار ہیں, ہر آن ہم سے خطائیں سرزد ہو رہی ہیں. ہمیں تو ویسے بھی کثرت سے استغفار و توبہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.